CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے پہلی جماعت کے لیے ریاضی کی سمعی کتاب دلچسپ ریاضی۔ جماعت 1 اردو کی کتاب دلچسپ ریاضی، صفحہ 72، سبق 7، عنوان لینا کا خاندان۔ پیارے بچوں، صفحے کے بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ لینا کے خاندان کی محفل۔ لینا اپنے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے دادا دادی، والدین اور ایک بھائی شمبھو رہتا ہے۔ اس کے چاچا، چاچی اور ان کے بچے اس کے گھر کے قریب رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر لینا کے خاندان کی ایک تصویر دی گئی ہے جس میں لینا کے دادا دادی، والدین اور لینا کا بھائی موجود ہے۔ لینا کے بھائی نے بیساکھی لی ہوئی ہے۔ لینا خود ایک اسٹول پر کھڑی ہے تاکہ وہ لمبی لگ سکے۔ ان کے پیچھے کچھ تصویریں ہیں۔ ایک تصویر میں ایک قدرتی منظر ہے جس میں ہری ہری گھاس، ایک پیڑ اور ایک اڑتا ہوا پرندہ ہے۔ دوسری تصویر میں چمکتا ہوا سورج ہے۔ یہ لینا کے خاندان کی تصویر ہے۔ وہ ایک اسٹول پر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ لمبی دکھنا چاہتی ہے۔ معلوم کیجیے لینا کے خاندان میں سب سے لمبا فرد کون ہے اور اس پر دائرہ بنائیے۔ صفحہ 73۔ لینا کے گھر والوں نے خاندان کے باقی افراد کو ایک محفل میں بلایا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو لینا کے مکمل خاندان کی ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس میں لینا کے دادا دادی، لینا کے والدین، لینا کا بھائی، خود لینا اور کچھ رشتہ دار اور ان کے بچے موجود ہیں۔ دیوار پر 2 تصویریں ٹنگی ہیں۔ پہلی تصویر میں چمکتا ہوا سورج اور کچھ پیڑ پودے ہیں۔ دوسری تصویر میں ہری ہری گھاس اور 2 پیڑ ہیں۔ آؤ گفتگو کریں۔ سوال A، لینا کے خاندان میں کل کتنے افراد ہیں؟ B، خاندان کے سب سے لمبے فرد پر صحیح کا نشان لگائیے۔ C، خاندان کے سب سے چھوٹے قد کے فرد پر ٹوپی بنائیے۔ D، لینا کے والد سے لمبا اور اس کی ماں سے چھوٹا کون ہے؟ E، آپ کے خاندان میں سب سے لمبا اور سب سے چھوٹا فرد کون ہے؟ F، آپ کی جماعت میں سب سے لمبا بچہ کون ہے؟ G، آپ کی جماعت میں کتنے بچے آپ سے لمبے ہیں؟ صفحہ 74۔ پیارے بچوں، صفحے کی شروعات میں آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک بے حد خوبصورت قدرتی منظر دیا گیا ہے۔ اس میں بہت سے برف کے پہاڑ ہیں، ہری بھری گھاس ہے، بہت سے پیڑ ہیں اور آس پاس بہت سی گھاس بھی ہے۔ آسمان صاف اور نیلا ہے جس میں سورج چمک رہا ہے۔ کچھ پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں۔ دور کچھ گھر بھی ہیں۔ ایک اسکول کی عمارت بھی ہے اور ایک دکان ہے۔ بیچ میں اسکول بس جا رہی ہے جو پیلے رنگ کی ہے۔ ایک بچہ اسکول کی وردی میں بستہ ٹانگے اسکول کی بس کا انتظار کر رہا ہے۔ لینا پہاڑی علاقے میں جھونپڑی جیسے مکان میں رہتی ہے۔ کیا آپ تصویر میں اس کا گھر تلاش کر سکتے ہیں؟ تصویر کو دیکھ کر صحیح جواب پر دائرہ بنائیے۔ A، اس کا گھر دکان سے بہت قریب یا بہت دور ہے اور اسکول سے بہت قریب یا بہت دور ہے۔ B، اسکول دکان سے بہت قریب یا بہت دور اور لال چھت والے گھر سے بہت قریب یا بہت دور ہے۔ C، بچہ اسکول بس کے بہت قریب یا بہت دور ہے اور اسکول کے بہت قریب یا بہت دور ہے۔ حیران کن حقائق۔ یہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا مجسمہ ہے جسے ہم ایکتا کا مجسمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے اونچا مجسمہ ہے اور گجرات میں واقع ہے۔ پیارے بچوں،
یہاں پر آپ کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے کی تصویر دی گئی ہے۔ آس پاس کا منظر خوشگوار ہے۔ آسمان صاف اور نیلا ہے۔ آسمان میں کچھ بادل ہیں اور چڑیا اڑ رہی ہیں۔ آس پاس بہت ہریالی بھی ہے۔ صفحہ 75۔ آؤ کریں۔ اے، جو سب سے لمبا ہے اس پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو 2 سوالات دیے گئے ہیں۔ دونوں سوالات میں آپ کو تصویریں دی گئی ہیں۔ ان تصویروں کو سمجھتے ہوئے آپ کو ان کے جواب لکھنے ہیں۔ ان تصویروں کو سمجھتے ہوئے آپ کو مناسب جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ پہلا، ایک نیلی بڑی پینسل، ایک پیلی چھوٹی پینسل۔ دوسرا، ایک بڑی چوٹی والی لڑکی، ایک چھوٹی چوٹی والی لڑکی۔ بی، جو سب سے چھوٹا ہے اس پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ تصویریں دی گئی ہیں جن کو سمجھ کر سب سے چھوٹے پر آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ پہلی تصویر، ایک بڑی لوکی، ایک ہری مرچ، ایک چھوٹی بھنڈی۔ دوسرا سوال، تصویریں، ایک چھوٹی گلابی قمیض، ایک بڑی سفید قمیض۔ سی، جو سب سے موٹا ہے اس پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلی تصویر، ایک چھوٹی لال کتاب، ایک اس سے بڑی لال کتاب، ایک سب سے بڑی نیلی کتاب۔ دوسرا، تصویریں ہیں، ایک بڑا ہرا بکسا، ایک اس سے چھوٹا ہرا بکسا، ایک ربڑ یعنی اریزر۔ ڈی، جو سب سے پتلا ہے اس پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا، ایک چھوٹا پیڑ۔ پہلی تصویر، ایک چھوٹا پیڑ، ایک بڑا پیڑ۔ دوسری تصویر، ڈی، جو سب سے پتلا ہے اس پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا، ایک پتلا پیڑ، ایک موٹا پیڑ۔ دوسری تصویر، ایک لمبی پتلی موم بتی، ایک چھوٹی پتلی موم بتی، ایک موٹی موم بتی۔ صفحہ 76۔ سوچئے اور کیجئے۔ اس سے لمبی لکڑی یا بانس بنائیے۔ صفحہ 76۔ سوچئے اور کیجئے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر میں ایک لکڑی یا بانس دی گئی ہے۔ آپ سے کہا گیا ہے کہ اس سے لمبی لکڑی یا بانس بنائیے، اور آپ کو اس کے لیے خالی جگہ دی گئی ہے جہاں پر آپ لمبی لکڑی یا بانس بنائیں گے۔ دوسری تصویر، یہاں پر آپ کو ایک رسی دی گئی ہے۔ آپ کو اس رسی سے چھوٹی رسی خالی جگہ میں بنانی ہے۔ دادی چترا کے سویٹر کی لمبائی کی جانچ اپنے بالشت سے کر رہی ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں دادی ایک مونڈھے پر بیٹھی ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں چترا کا سویٹر پکڑا ہے اور وہ اپنی بالشت سے چترا کے سویٹر کو ناپ رہی ہیں۔ چترا پیلی فراک پہنے دادی کے سامنے کھڑی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ دوسری تصویر میں دادی مونڈھے پر بیٹھی ہیں۔ سامنے ایک گول میز ہے۔ چترا نیچے زمین پر بیٹھی ہے۔ چترا کے ہاتھ میں ایک پتی ہے۔ چترا اسے اپنی بالشت سے ناپ رہی ہے۔ دادی کہتی ہیں، ہم چھوٹی چیزیں بنانے کے لیے انگلیوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ چترا بھی اپنی بالشت کا استعمال کر کے میز، کتاب، پینسل، چھڑی اور کاپی کی لمبائی معلوم کرنا چاہتی ہے۔ یہاں پر چترا کے ان سامانوں کی تصویریں دی گئی ہیں جو کہ ہے ایک میز، ایک چھڑی، پینسل اور ایک کتاب۔ صفحہ 77۔ سوچئے اور جواب دیجیے۔ اے، میری میز خالی جگہ بالشت لمبی ہے۔ بی، میرا تھیلا خالی جگہ بالشت لمبا ہے۔ سی، میری کلاس کا بلیک بورڈ خالی جگہ بالشت لمبا ہے۔ ڈی، میری ریاضی کی کتاب خالی جگہ بالشت لمبی ہے۔ ای، میرا بازو خالی جگہ بالشت لمبا ہے۔ ایف، میرے دوست کا بازو خالی جگہ بالشت لمبا ہے۔ کیا چترا بالشت کا استعمال کر کے ان سب چیزوں کی لمبائی ناپ سکتی ہے؟ اپنے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں معلوم کیجیے۔
جو آپ کی بالشت سے چھوٹی ہیں اور ان سب کو دائرے میں لکھیں۔ اپنے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں معلوم کیجیے جو آپ کی بالشت سے چھوٹی ہیں اور ان سب کو دائرے میں رکھیے۔ ان چیزوں کی لمبائی ناپنے کے لیے کیا ہم انگلیوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو کچھ چیزوں کی تصویریں دی گئی ہیں جن میں شامل ہیں ایک رسی، ایک بلہ، ایک ہاکی اسٹک، ایک پین، ایک ربڑ یا اریزر، ایک میز، ایک کتاب، ایک لکڑی کا بڑا لٹھا۔ لکڑی کے لٹھے کے ساتھ ایک بچہ بھی بیٹھا ہے۔ صفحہ 78۔ آؤ کریں۔ نیچے دی گئی چیزوں کی لمبائی معلوم کرنے کے لیے آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ بالشت کا یا انگلیوں کا؟ اپنے جواب پر دائرہ بنائیے۔ ان چیزوں کی لمبائی معلوم کرنے سے پہلے ان کا اندازہ لگائیے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں 4 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں اور دوسرے کالم میں آپ کو کچھ تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلے کالم میں آپ کو چیزوں کے نام اور ان کی تصویریں دی گئی ہیں۔ دوسرے کالم میں آپ کو بالشت یا انگلیاں دی گئی ہیں۔ تیسرے کالم میں آپ کو اپنا اندازہ لکھنا ہے۔ چوتھے کالم میں آپ نے کیا پایا، آپ کو وہ لکھنا ہے۔ پہلے کالم کی تصویریں ہیں پانی کی بوتل، چمچ، پینسل، دوست کی ناک، ٹانگ، چابی۔ دوسرا کالم، آپ کیا استعمال کریں گے؟ اس کو دائرے میں رکھیے۔ آپ دونوں میں سے کیا استعمال کریں گے؟ انگلیاں یا بالشت؟ آپ ناپنے کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ صحیح جواب کو چن کر آپ اس پر دائرہ لگائیں گے۔ اسی طرح تیسرے کالم میں اپنا اندازہ اور آخر میں آپ نے کیا پایا وہ لکھنا ہے۔ صفحہ 79۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو 3 کالم دیے گئے ہیں۔ پہلے کالم میں قدم کے ذریعے پیمائش، دوسرا کالم میرا اندازہ اتنے قدم ہے، تیسرا کالم میرے ناپنے کا نتیجہ اتنے قدم ہے۔ پہلا کالم میری سیٹ اور کلاس روم کے دروازے کے درمیان کا فاصلہ۔ دوسرا کلاس روم کی دیوار کی ایک سائیڈ۔ تیسرا آپ کے بیت الخلاء اور پلنگ کے درمیان کا فاصلہ۔ چوتھا آپ کے کمرے کی دیواروں کے درمیان کا فاصلہ۔ آؤ کریں۔ اے، بھاری چیز پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک لڑکے کی تصویر دی گئی ہے جو اپنے پیروں کا استعمال کر کے دوری کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آؤ کریں۔ اے، بھاری چیز پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، یہاں ہر سوال میں آپ کو 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ جو چیز زیادہ بھاری ہے آپ کو اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ پہلی تصویر پانی کا مگ یا پانی کی بالٹی۔ دوسری تصویر سنترا یا تربوز۔ بی، ہلکی چیز پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، اس میں بھی آپ کو ہر سوال میں 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ جو زیادہ ہلکی ہے اس پر آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ ایک چھوٹی نمک کی تھیلی یا ایک بڑی چاول کی تھیلی۔ دوسرا سوال، تصویریں ہیں ایک چھوٹی پانی کی بوتل یا ایک بڑا اسکول کا بستہ۔ صفحہ 80۔ سی، بھاری چیز کو رنگیے۔ پیارے بچوں، ہر ایک سوال میں یہاں آپ کو 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ جو زیادہ بھاری ہے اس میں آپ کو رنگ بھرنا ہے۔ پہلا سوال، تصویریں ہیں ایک خالی ٹوکری، دوسری تصویر ہے ایک ٹوکری جس میں ایک بلی بیٹھی ہے۔ دوسرا سوال، تصویریں ہیں پانی کی ایک خالی بالٹی، پانی سے بھری ایک بالٹی۔ تیسرا سوال، تصویریں ہیں پانی کا گلاس یا پانی سے بھری بوتل۔ چوتھا سوال، تصویریں ہیں ایک رومال یا ایک کمبل۔ ڈی، ہلکی چیز کو رنگیے۔ پیارے بچوں، ہر ایک سوال میں آپ کو 2 چیزوں کی تصویر دی گئی ہے۔ جو چیز ہلکی ہے آپ کو اس میں رنگ بھرنا ہے۔ پہلا سوال، تصویریں ہیں ناریل یا نیمبو۔ دوسرا،
चाय का मग या गमला। तीसरा सवाल, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल। चौथा, सब्जियों और फलों से भरी टोकरी या खाली टोकरी। आओ गुफ्तगू करें। ए, आप और आपके दोस्त में कौन ज्यादा भारी है? आप कैसे मालूम करेंगे? अपनी जमात में बहस कीजिए। बी, अपना वजन मालूम कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपके वजन की जांच कब और कहाँ होती है? सफ़ा 81। आओ करें। ए, बाल्टी को पानी से भरिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल के साथ ही आपको एक गुलाबी रंग की पानी से भरी हुई बाल्टी की तस्वीर दी गई है। पहला सवाल, खाली जगह, जगहों से बाल्टी भर जाएगी। दूसरा, खाली जगह, ग्लासों से बाल्टी भर जाएगी। तीसरा, खाली जगह, प्यालों से बाल्टी भर जाएगी। बी, जवाब दीजिए। कितने कप पानी से आपकी पानी की बोतल भर जाएगी? खाली जगह। दूसरा, अब इसी कप से अपने दोस्त की पानी की बोतल को भरिए। कितने कप पानी से बोतल भर जाएगी? खाली जगह। तीसरा, किस बोतल में ज्यादा पानी आता है? खाली जगह। दूसरी बोतल से कोशिश कीजिए। कौन सी बोतल में कम पानी आता है? सी, जिसमें ज्यादा पानी आता है उस पर दायरा बनाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ हर एक सवाल के लिए आपको 2 तस्वीरें दी गई हैं। जिसमें भी ज्यादा पानी आता है आपको उसमें दायरा बनाना है। पहला, पानी की बाल्टी या पानी का मग। दूसरा, पानी का कप या पानी का ग्लास। तीसरा, पानी का छोटा मटका या बड़ा मटका। चौथा, मिट्टी का कुल्हड़ या पानी की बोतल। पांचवा, पानी की बोतल या पानी की केतली। सफ़ा 82। डी, पानी हमारे लिए बहुत मुफीद है। दी गई सरगर्मियों के लिए जितना पानी चाहिए उस पर सही निशान लगाइए। प्यारे बच्चों, इसमें हमें अलग अलग तरह की सरगर्मियों की तस्वीरें दी गई हैं। हर एक सरगर्मी के सामने उसमें इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सोचना है इस सरगर्मी के लिए कितने पानी की ज़रूरत है और सही जगह पर निशान लगाना है। पहली सरगर्मी, दांत मांजने के लिए। यहाँ पर एक बच्चे की दांत मांजते हुए तस्वीर बनी है। इसके सामने 2 तस्वीरें दी गई हैं, पानी से भरी बाल्टी या पानी से भरा मग। आपको सही पर निशान लगाना है। दूसरा सवाल, नहाने के लिए। इस तस्वीर में एक बच्चा बैठकर नहा रहा है। उसके पास एक टब और मग है। नल में पानी चल रहा है। सामने 2 ऑप्शन हैं, पानी से भरी बाल्टी या फिर टंकी। तीसरा सवाल, 2 ग्लास लींबू पानी बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 ग्लास हैं। एक में पानी है, दूसरे में नींबू का रस। पास ही एक आधा कटा नींबू रखा है और इस तस्वीर में एक नमकदानी भी रखी है। दिए गए ऑप्शन की तस्वीरें हैं, पानी का जग या पानी की बाल्टी। चौथा सवाल, पौधे में पानी देने के लिए। यहाँ पर एक पौधे की तस्वीर बनी है जिसमें एक बर्तन से पानी डाला जा रहा है। आपको दिए गए ऑप्शंस की तस्वीर हैं, पानी से भरा मग या पानी से भरी बाल्टी। सफ़ा 83। प्रोजेक्ट ए, इस बात पर बहस कीजिए कि नहाने के लिए शावर या नल के पानी के बजाय बाल्टी में पानी ले जाना क्यों अहम है। बी, रंगीन कागज़ों की पट्टियों को इस तरह काटिए और चिपकाइए कि इस पट्टी का एक हिस्सा छोटा और एक बड़ा हो जाए। पट्टियाँ मुख्तलिफ साइज़ की होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में लिखा है छोटी, दूसरे कॉलम में लिखा है बड़ी। ये छोटी हैं, ये बड़ी हैं। यहाँ पर आपको छोटी और बड़ी पट्टियों को चिपकाना है। सी, उन चीज़ों की फहरिस्त बनाइए जिनका ले जाना आसान है और जिनका ले जाना मुश्किल है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में लिखा है
لے جانے میں آسان ہے، دوسرے کالم میں لکھا ہے لے جانے میں مشکل ہے۔ آپ کو ان چیزوں کی فہرست اس میں بنانی ہے۔ ڈی، مختلف سائز کے گلاس، پیالے اور بوتل لیجیے۔ اب دیکھیے کتنے گلاس پانی سے بوتل کو بھر سکتے ہیں۔ اس میں سے کس برتن میں زیادہ پانی آتا ہے؟ بچوں سے پوچھئے کہ وہ ایک دن میں کتنے گلاس پانی پیتے ہیں۔ ان کو سمجھائیے اور احساس دلائیے کہ پانی کو برباد کرنے سے بچیں۔ اگر گلاس میں پانی بچ جائے تو کیا اس کو پھینکنا چاہیے یا پودوں میں ڈال دینا چاہیے؟ پانی بچانے کے مختلف طریقوں جیسے جب نل استعمال میں نہ ہو تو اس کی ٹوٹی بند کرنا، پانی کے دوبارہ استعمال وغیرہ پر گفتگو کریں۔ پیارے بچوں، یہ سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پہلی جماعت کے لیے ریاضی کی سمعی کتاب دلچسپ ریاضی۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ منجو کماری، فنکار ریحانہ قریشی، ترمیم سریندر کمار، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔